نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ وہ عشرہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ وہ رات جس کی عظمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ذکر فرمایا، وہ رات جسے حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، وہ رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان 1000 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو ایک رات لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتا ہے۔ تو جس نے لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کی، اس کی عبادت اس سے زیادہ افضل ہوگی جس نے 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے، نہیں فرمایا خیرن 1000 مہینے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری رات عبادت کے اندر گزاری جائے۔ اگر کوئی بندہ پوری رات عبادت کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، اور یہ ضروری بھی نہیں کہ پوری رات عبادت کرے، اگر کسی انسان کو اس رات کا ایک لمحہ بھی مل جاتا ہے تو اس کا وہ ایک لمحہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہوگا۔ جس نے اس رات میں تلاوت کر لی، وہ تلاوت اس کی 1000 مہینوں کی تلاوت سے اعلیٰ۔ جس نے اس رات میں کچھ ذکر کر لیا، اس کا وہ ذکر 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہوگا۔ جس نے اس رات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لیا، اس کا وہ درود پاک 1000 مہینوں کے درود پاک سے اعلیٰ ہوگا۔ گویا کہ جتنی عبادت کی توفیق انسان کو اس رات میں ہو جائے، اتنی اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ اور افضل ہوگی۔ تو یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 رمضان کی رات ہے، 23 رمضان کی رات ہے، 25 رمضان کی رات ہے، 27 رمضان کی رات ہے، 29 رمضان کی رات ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہوگی۔ جیسے آج 20 رمضان ہے، 20 رمضان کا سورج جب غروب ہوگا تو 21 کی رات شروع ہو جائے گی، یہ رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے آگے جو طاق راتیں ہیں 23 کی، 25 کی، 27 کی، 29 کی، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی، اور ان راتوں کے اندر جو شخص عبادت کرے گا گویا کہ وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو لیلۃ القدر اتنی اہمیت اور فضیلت والی رات ہے، اور انسان کو چاہیے ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، یا کم از کم جتنا انسان کو جتنی توفیق ہو سکے ان راتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ پھر اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی ان راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ فرمایا 4 شخص ہیں لیلۃ القدر میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ پہلا فرمایا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، نمبر 2 جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور یاد رکھیے والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے
کہ جس پر آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ انسان کو دنیا کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے. جس گناہ کی وجہ سے انسان کو دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے. نمبر 3، قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے رشتے توڑنے والا، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اور نمبر 4، جس انسان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ہے، اس رات میں اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں چاہیے ان راتوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ان 4 لوگوں میں سے کسی کیٹیگری کے اندر ہم تو نہیں ہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے ہمیں ان کی کیٹیگری سے نکل جانا چاہیے، تاکہ لیلۃ القدر کی وہ فضیلت، وہ رحمت، وہ برکت، وہ بخشش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے اوپر اترتی ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر آتے ہیں اور بیت اللہ کے قریب آ کر بیت اللہ پر اپنا جھنڈا گاڑتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں پوری روئے زمین کے اوپر پھیل جاؤ، اور جو بھی مسلمان کھڑا ہو کر بیٹھ کر جس انداز میں تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، جس حالت میں بھی وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، تم بھی جا کر اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. وہ فرشتے روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں. جو نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، جو تلاوت کرتا ہے اس کے ساتھ تلاوت میں شریک ہو جاتے ہیں، جو ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں، جو دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ساری رات یہی منظر رہتا ہے. صبح کو فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ سارے فرشتوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، انسان کی کیفیت اور اعمال کو جانتے ہیں، لیکن انسان کی عظمت کو فرشتوں پر اجاگر کروانے کے لیے اور ان کی زبان سے انسان کی عظمت کو نکلوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے فرشتوں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار ہم گئے، ہم نے آپ کے بندوں کو دیکھا، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، کوئی تیری رحمت کو طلب کر رہا تھا، کوئی اپنی ماں کے لیے استغفار کر رہا تھا، کوئی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی سجدہ کر رہا تھا، کوئی تیرے سامنے رو رہا تھا، کوئی جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا، کوئی جنت کو طلب کر رہا تھا. پروردگار ہم نے دیکھا ساری رات تیرے بندے تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ میں ان بندوں کو کیا اجر دوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ان کا اجر یہی ہے کہ آپ اپنی شان کے مطابق ان کو ان کا صلہ دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، جس نے اس رات میں مجھ سے جو مانگا میں نے اسے وہ عطا کر دیا، جس کے لیے بخشش مانگی اس کی مغفرت کر دی، جس نے دعا کی اس کی دعا کو قبول کر دیا، جس نے عبادت کی اس کی عبادت کو قبول کر لیا، جس نے اس رات میں میری عبادت کی میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت فرما دی. تو یہ اتنی عظمت اور فضیلت والی رات تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان 4 لوگوں میں سے کسی کے اندر آتے ہوں اور ہم اس سے محروم ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی کیٹیگری سے بچنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبخت ہیں، اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. پھر یہ لیلۃ القدر جو 21، 23، 25، 27 یا 29 کی رات ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں عبادت کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بتائی، انتہائی مختصر لیکن بہت جامع دعا. 3 لفظ ہیں اس دعا کے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے. انتہائی آسان سے الفاظ ہیں، یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو ٹھیک، نہیں تو اردو میں دعا کر لیجئے اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. ایک تو یہ جو دعائے مسنون ہے لیلۃ القدر میں یہ دعا کرنی چاہیے. اس کے ساتھ باقی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاش کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے جس قدر ہو سکے دعا کریں.
اور اس کے ساتھ ذکر، قرآن کی تلاوت، صدقہ، خیرات کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نیکی کی کیٹاگری کے اندر انسان کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکے. کچھ صدقہ کر دیا، کچھ تلاوت کر دی، کچھ ذکر کر دیا، کچھ جو ہے وہ کسی کی مدد کر لی، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھ لیا، ہر کیٹاگری کے اندر شامل ہو کر تاکہ لیلۃ القدر کی رحمتوں کو وہ حاصل کر سکے. لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا بزرگوں نے ایک آسان نسخہ بتایا ہے اور یقیناً انتہائی آسان کام ہے. فرمایا جو انسان یہ 3 کام کرے گا 100% وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. انتہائی آسان کام ہر شخص کر سکتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ لیلۃ القدر کو حاصل کر سکتا ہے اس کے ذریعے. وہ 3 کام لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کو کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا کام، ان طاق راتوں کے اندر، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، خاص طور پہ طاق راتوں میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. کیونکہ جو انسان عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو پہلا کام عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا. دوسرا کام، ان طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی ان 5 طاق راتوں میں ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ، جتنا بھی ہو سکے ان طاق راتوں کے اندر وہ صدقہ کر لیں. اور تیسرا کام، ان طاق راتوں میں سے ہر رات 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ 3 کام جو شخص ان طاق راتوں میں سے ہر رات میں کرے گا، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں، یہ 3 کام، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، کچھ نہ کچھ ہر طاق رات میں صدقہ کر لینا اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا. جو انسان یہ 3 کام کرے گا 100% اسے لیلۃ القدر نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس رات کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.